لا كتاب بعد كتابي ولا شريعة بعد شريعتي ولا معصوم بعد عصمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي. ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف کی تلاوت فرمائیے. قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، عالمی مجلس تحفظ نبوت و روشنی اٹک کے زیر اہتمام سالانہ ختم نبوت کانفرنس میں ہم سبھی اس وقت جمع ہیں. اللہ رب العزت پروگرام منعقد کرنے والوں کی اس کاوش کو، آپ کی تشریف آوری کو، میری حاضری کو قبول فرمائے. ہمارے ہاں موسم کچھ بدل گیا ہے. آپ کے ہاں موسم میں بھی ٹھنڈ ہے، مزاج میں بھی ٹھنڈ پاتا ہے. اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے کوئی آگ سیکنے کا انتظام کر سکوں. میں نے تو انتظامیہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور روشنی ان کی خدمت میں اپنی مجبوری ظاہر کر کے رخصت چاہی تھی، لیکن انہوں نے حکم دیا کہ لازمی پہنچنا ہے. تو آپ کے دیدار کے لیے ایک طویل سفر کر کے حاضر ہو گیا ہوں. آپ کا دیدار اللہ نے نصیب کر دیا. تو میرا خیال تو یہ ہے کہ دعا کر لی جائے اور آپ بھی کہیں جا کر آرام کریں اور میں سفر کر لوں. کیا خیال ہے؟ جی نہیں اتنا بھی ہاں نہ نہیں کر سکتے. نہیں ساتھ والے سے مشورہ کر لیں. اور تبلیغی بھائی فرماتے ہیں مشورے میں خیر ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ ساتھ والے سے مشورہ کر لیں کہ پروگرام میں تھوڑی دیر بیٹھنا ہے یا گھر چلیں. بیٹھنا ہے. وہ جو آپ نے بیٹھنا ہے تو اس میں اسی طرح بیٹھنا ہے یا میری طرح بیٹھنا ہے؟ آپ سبحان اللہ. میں نے تو میں بے تکی گفتگو کا، بے تکی داد کا قائل نہیں. میرا تو مزاج ہی ایسا ہے. اب دیکھیے حضرت بیان فرما رہے تھے تو ایک دو دفعہ تو چہل قدمی ہوئی تو انہیں میرے خیال میں بہت اچھا لگا. جی میں آپ سے کچھ بولنا چاہتا ہوں. انہیں میرے خیال میں اچھا لگا. نہیں اچھا. اگر انہیں اچھا نہیں لگا تو پھر آج سے یہ طے کر لیجیے کہ آئندہ ایسا نہیں کریں. تعلیم سے زیادہ ناراض نہ ہوئیے گا میری بات سے. میں دن رات پھرتا رہتا ہوں، مختلف علاقوں میں جاتا ہوں. ہر علاقے کی ثقافت مجھے علم ہے، کیونکہ پھرنا جو ہے مختلف ملکوں میں بھی جاتا ہوں. پاکستان تو سارے گلی گلی گھوما ہے.
ہر علاقے کی ثقافت کا علم ہے. ہم ناراض نہ ہونا، ہمارے ہاں تربیت کا بہت فقدان ہے. ہر مجلس کے کچھ ضابطے، کچھ اصول ہوتے ہیں، اس کے مطابق وہ چیز کی جائے وہ اچھی بھی لگتی ہے. اب اگر میں آپ کو کوئی زیادہ ایسی بات کہوں یا میرا اور آپ کا ربط قائم نہ ہو سکے، مثال سے عرض کر رہا ہوں، تو وہ تو صرف یہ 1-8 گھنٹے کی بات ہوگی نا. لیکن یہ جو کیمرے والے میرے مہربان ہیں، یہ آپ کا سلوک اور میری گفتگو پوری دنیا میں پہنچائیں گے. تو یہ تو 1-8 گھنٹے کی بات ہوگی، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی ہو جائے گا. اور اسے نامعلوم کون سے لوگ دیکھتے بھی رہیں گے، اور دیکھنے کے بعد ممکن ہے ان کے ذہن میں خیال آ جائے کہ یوں نہیں ہونا چاہیے تھا یا یوں ہونا چاہیے. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم آج ہو گئے ہیں، میں بھی حاضر ہو گیا، آپ بھی تشریف لے آئے. تو اب 2-4 باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر لوں، آپ مجھے برداشت کیجیے گا، اور میں تو آپ کو بڑی خوشی سے دیکھ ہی رہا ہوں. کیا خیال ہے؟ اب کچھ میں بات کر لوں، آپ کی خدمت میں بات کر لوں. میں نے گفتگو کے لیے سہارا لیا ہے قرآن مجید سے، اور جو مجھے سنتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں قرآن سے لازمی سہارا لیا کرتا ہوں. اور ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہمارا عقیدہ یا اللہ کے قرآن سے ہے یا آقا کا فرمان. سبحان اللہ. تھوڑی سی زیادہ اور یہ میں نے عقیدے کا لفظ اس لیے بولا، جیسے ہی صبح فجر کا وقت ہوتا ہے نا، ایک صاحب آتے ہیں مسجد میں، لاؤڈ سپیکر آن کرتے ہیں اور آذان شروع کر دیتے ہیں. آپ انہیں جانتے ہیں؟ آذان کہتے ہیں بلاوے کو، مؤذن جو بلاتا ہے. میری حیثیت ایک مؤذن کی سی، میں لمبا سفر کر کے یہاں ہی آذان دینے آیا، اور جو مسجد میں آ کر آذان دیتا ہے نا، وہ بلاتا ہے عمل کی طرف. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. نماز ایک عمل ہے، اور جو میں آذان دے رہا ہوں نا، میں بلاؤں گا عقیدے کی طرف. تھوڑی سی اور آواز دیں گے، تھوڑا سا اونچا سنتا ہوں میں. سبحان اللہ. بڑھاپا شروع ہو گیا ہے نا، اونچا سنتا ہوں. میں نے بلانا ہے عقیدے کی طرف، اور علماء کرام کی کثیر تعداد ہے. اور ایسے ہی چچ کا علاقہ تو آپ کا مشہور ہے کہ یہاں علماء زیادہ ہوتے ہیں. علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ علماء سے پوچھیے گا، عمل بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے. عقیدہ نہ ہو اللہ عمل قبول نہیں فرمائے. اور میں نے قرآن مجید سے سہارا لیا ہے، اور قرآن مجید ایسی لارے کتاب ہے، ایسی بے عیب کتاب ہے. قرآن ایسا رحمتوں کا خزینہ ہے، برکتوں کا خزینہ ہے کہ کسی نے اگر اپنے محدود ذہن کی وجہ سے اس سے صرف ثواب چاہا ہے نا، اپنی محدود سوچ کی وجہ سے، قرآن نے انکار نہیں کیا، ثواب دے دیا. کسی نے اگر اپنے محدود ذہن کی وجہ سے اس سے صرف برکت چاہی ہے نا، کہ میں قرآن پڑھاؤں گا یا پڑھوں گا برکت ہو جائے گی، دکان بنائی ہے، مکان بنایا ہے، تو تب بھی انکار نہیں ہوا، قدرت نے برکت عطا کر دی. کسی نے اگر مختصر سوچ کی وجہ سے اس سے صرف حفاظت چاہی ہے نا، کہ رات کو آیت الکرسی پڑھ لو حفاظت ہو جاتی ہے، قرآن نے انکار نہیں کیا، حفاظت ہو گئی. یہ جب ضمناً چیزیں، ذیلی چیزیں قرآن وہ عطا کر رہا ہے، تو جس مقصد کے لیے قرآن آیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس، اسے میں نے تیری ہدایت کے لیے بھیجا ہے. جب میں قرآن سے وہ چاہوں گا تو اللہ وہ کیوں نہیں عطا کرتا. اور قرآن مجید سے میں نے سہارا کیا، اور قرآن کا دعویٰ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن کہتا ہے جو میرے سینے میں آئے، جو میرے سفینے میں آئے، جو میرے قرینے میں آئے، میں اسے دنیا کے کٹاٹوں اندھیروں سے اٹھا کر بام سریا کی بلندیوں تک پہنچاتا ہوں.
اسی قرآن مجید سے میں نے وہ صرف 3 لفظ آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، بالکل آپ کے مزاج کے مطابق، اپنے مزاج کو کہیں دور رکھ کر آپ کے مزاج کے مطابق وہ 3 جملے پیش کرنے کا چاہوں گا۔ للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت ہے اللہ کی، عزت ہے اللہ کے رسول کی، اور عزت ہے مومنوں کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں خود کہوں گا، آپ نے تکلیف دی ہے، آپ نے وہ حضرت فرما رہے تھے کہ آپ سبحان اللہ کہیں، میری اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اتنے اعلیٰ حضرات کو بار بار یہ کہوں کہ آپ سبحان اللہ، آپ صرف سننا ہے، آپ نے صرف سننا ہے۔ عزت ہے اللہ کی، عزت ہے اللہ کے رسول کی، اور عزت ہے مومن کی۔ سبحان اللہ، بات اور سمجھ یہ عزت کا لفظ وہ ہے جو آپ اردو میں بھی بولتے ہیں، اپنی پنجابی میں بھی بولتے ہیں، اس علاقے کی پٹواری بولی ہے، اس میں بھی بولتے ہیں۔ تو یہ بڑا سادہ سا لفظ ہے، یہ آپ اچھی طرح سے آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ عزت ہے اللہ کی، عزت ہے اللہ کے رسول کی، اور عزت ہے مومنوں کی۔ اب یہ صرف یہ جملے رکھنے چلا ہوں کہ اللہ کی عزت کیسی، رسول کی عزت کیسی، اور مومنوں کی عزت کیسی۔ اور میں یہاں پر ایک دعویٰ کرنے لگا کہ میں اللہ کی عزت رسول اللہ کی زبان سے سناؤں گا، اور رسول اللہ کی عزت اللہ کی زبان سے سناؤں گا۔ سبحان اللہ، اللہ کی عزت یہ میرا دعویٰ ہے، یوں ہی نہیں بات کر رہا، یہ میرا دعویٰ۔ اللہ کی عزت رسول اللہ کی زبان سے، اور رسول اللہ کی عزت اللہ کی زبان سے، اور مومنوں کی عزت اللہ اور رسول دونوں کی زبان سے۔ سبحان اللہ، اللہ کی عزت للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کی، اس کے رسول کی، اور مومن۔ للہ یہ تخصیص ہے، للہ تقدیم ہے، اللہ کی عزت للہ۔ اور اگر اس للہ کے لفظ کو ذہن میں رکھ کر پھر میرا جملہ سنیں تو آپ کو لطف آئے گا۔ للہ، للہ تخصیص ہے، عزت اللہ کی، اور رسول اللہ کی زبان سے سنا رہا ہوں، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں التحیات للہ، سبحان اللہ، والصلوات للہ، والطیبات للہ۔ وہ جو مجھے نماز میں سکھایا گیا، وہ جو آقا کبھی مکہ میں پڑھ رہے ہیں، کبھی مدینہ میں پڑھ رہے ہیں، بدر میں ہیں تب یہی جملے، احد میں ہیں تب یہی جملے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ کائنات بھر کو، قیامت تک کے آنے والوں کو رسول اللہ اللہ کی عزت سکھلا رہے ہیں کہ اللہ کی عزت کیسے ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ مولا میری مالی عبادت تیرے لیے، میری قولی عبادت تیرے لیے، میری بدنی عبادت تیرے لیے۔ اب اسے اپنے انداز میں قاضی مانا کرنے لگا ہے۔ آقا فرماتے ہیں مولا میرا قیام تیرے لیے، میرا رکوع تیرے لیے، میرا سجدہ تیرے لیے، میری تسبیح و تہلیل تیرے لیے، میرا ذکر و اذکار تیرے لیے۔ مولا میرا مال تیرے لیے، میری نظر تیرے لیے، میری نیاز تیرے لیے، میری منت تیرے لیے، میری منوتی تیرے لیے، میرا چڑھاوا تیرے لیے۔ مولا بدر میں جاؤں گا تیرے لیے، اور آقا معراج کی رات عرشوں پہ گویا کہہ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ مولا میں بدر میں جاؤں گا تیرے لیے، احد میں جاؤں گا تیرے لیے، حنین میں جاؤں گا تیرے لیے، خندق کھودوں گا تیرے لیے۔ مولا پیٹ کے پتھر باندھوں گا تیرے لیے، میرے دانت شہید ہوں گے تیرے لیے۔ مولا آج براق پہ بیٹھ کے آیا تیرے لیے، کل صدیق کے کندھے پہ بیٹھوں گا تیرے لیے۔ سبحان اللہ، آپ کو تو بولنا آتا ہے، میں ویسے ہی سمجھ رہا تھا وہ سب سے کچھ کی گولیاں لے کر آئے ہیں۔ للہ العزت، عزت اللہ کی، تمام قسم کی عبادتیں اللہ کے لیے، اور یہ مجھے رسول اللہ بتلا رہا ہے۔ اور یہ جملے کہ رسول اللہ کی زبان سے ہے، اس لیے سنی سے پسند کرتا ہے، سبحان اس اللہ، لیے سنی اس کے مطابق اپنا عقیدہ رکھتا ہے کہ تمام قسم کی عبادت کس کے لیے؟ اللہ کے۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا۔
وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، ادنا ہے کوئی اعلیٰ حبشی ہے یا قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم معاف سناتا تو ہے، تیرے عمر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے، اندھیروں میں سویروں کو سناتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے، یکتا ہے جگانا ہے تو احد صمد ہے، مشکل سے تو مشکل تو بچاتا تو ہے، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے، پر قصہ عزیر کے قرآن گواہ ہے، مردوں کو شرع عام جلاتا تو ہے، پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے۔ سبحان اللہ، عزت اس کے رسول کی۔ دوسرا جملہ کرنے لگوں، تیسرا جملہ جیسے ہی ختم ہوگا آپ سمجھ جائیے گا اب دعا ہونے والی ہے، اور اگر آپ نے مزاج تھوڑا سا اور ٹھنڈا کیا تو اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، جیسے آپ کی مرضی ہو، میں انشاءاللہ، کیونکہ میں کوئی مہمان تو آپ ہیں ماشاءاللہ، تو اتنا کام میرا چھوڑ کر تشریف لائے۔ عزت اللہ کی، عزت اس کے رسول کی، عزت اس کے رسول کی، تھوڑا سا ایسا بولیے کہ تھکاوٹ نہ ہو، عزت اللہ کی اور عزت اس کے اللہ کے رسول کی۔ نراز نہ بیٹھے مجھ سے، میں نے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کی عزت رسول اللہ کی زبان سے سناؤں گا، اور بڑے مجمع میں علماء کی موجودگی میں نے سنائی، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کسی کو اختلاف ہو تو کر سکتا ہے کہ یہ رسول اللہ کی زبان نہیں تھی، تو اگر رسول اللہ کی زبان تھی تو پھر اسے ماننا امتی پر فرض ہے۔ بے شک، بے شک، یہ تمام قسم کی باتیں کس کے لیے؟ اللہ، ولی رسول ہی، عزت اس کے رسول کی۔ یہ میں نے دعویٰ کیا کہ یہ میں اللہ کی زبان سے بتاؤں گا کہ رسول کی عزت کیسے، رسول کی عزت ایک ہی دفعہ محسوس کرتے ہیں حضرت کہ رسول کی عزت کیسے، جسے بھی عطا کیا، جتنا عطا کیا میرے رب نے عطا کیا۔ سبحان اللہ، اب اسی میں سے ختم نبوت آپ کے حوالے کروں گا انشاءاللہ ایک لگتا، جسے بھی عطا کیا، جتنا عطا کیا میرے رب نے عطا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے مانگت ہو، دینے والا میں ہوں۔ سبحان اللہ، اب اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، جو بھی انسان ہے وہ میرے در کا مانگت ہے، داتا میں ہوں، داتا میں ہوں، جو بھی انسان ہے وہ میرے در کا مانگت ہے، وہ علماء ہے تب، صلحاء ہے تب، اتقیاء ہے تب، نجباء ہے تب، انبیاء ہے تب۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے مانگت ہو، دینے والا میں ہوں۔ تو جسے دیا، جتنا عطا فرمایا میرے رب نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، کس نے عطا فرمایا؟ اللہ نے۔ اچھا اس کی عطا دیکھیے، اس کی عطا دیکھیے، وہ ایسا دینے والا ہے، اب میں تو وہ ایسا بنانے والا ہے، وہ ایسا عطا کرنے والا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے ذہن پہ زور دیں، وہاں آگے کو میں نے دبانا نہیں ہے، اگر توجہ ہو تو دے لو جی۔ وہ ایسا عطا کرنے والا ہے، وہ ایسا دینے والا ہے، وہ ایسا بنانے والا ہے، وہ ایسا سنوارنے والا ہے کہ دنیا بھر میں کتنے انسان موجود ہیں، کتنے گزر چکے ہیں، کتنے آنے والے ہیں، ہر ایک کی شکل جدا ہے، عقل جدا ہے، فہم جدا ہے، صحت جدا ہے، قسمت جدا ہے، زندگی جدا ہے۔ سبحان اللہ، اور آگے بڑھتا ہوں، وہ ایسا بنانے والا ہے، اس نے خود اپنے آپ کو مصور کہا ہے، سبحان اللہ، خود جو کہہ رہا ہے کہ میں مصور ہوں، تو یہ کیسا میرے رب کا دعویٰ ہے، وہ ایسا بنانے والا ہے۔ آپ کو سائنسدان کہتے ہیں نا کہ دستخط معتبر نہیں ہے، بایومیٹرک کی جائے، ہر چیز انگوٹھے کا نشان لگایا جائے، شکل تو شکل رہ گئی، اربوں انسانوں کا کسی کا انگوٹھا دوسرے کے انگوٹھے سے نہیں لگی۔ سبحان اللہ،
وہ ایسا بنانے والا ہے، وہ ایسا عطا کرنے والا ہے. میں اس پہ ایک جملہ اور آپ کے حوالے کرتا ہوں. ڈیپلی میں چونکہ دیکھتا رہتا ہوں نا، مطالعہ کرتا رہتا ہوں معاشرے کا. کسی ایک قسم کا آپ درخت لے لیں، کسی ایک قسم کا کوئی بھی نام ذہن میں آ جائے آپ کے، اسی قسم کے صرف درخت دیکھتے چلے جائیں. ہر درخت دوسرے درخت سے جدا ہے، اس کا تنا جدا ہے، اس کا قد جدا ہے. ہر درخت کا دوسرے درخت، اسی قسم کے درخت کا دوسرے درخت سے اس کا پتا جدا ہے. مجھے یہ نظر آتا ہے نا کہ یہ کبے ہیں، کیونکہ وہ میری جنس نہیں، وہ پرندے ہیں، میں انسان ہوں، تو مجھے وہ ایک جیسے نظر آتا ہے کہ یہ کبا ہے، یہ چڑیا ایک جیسی ہے. ہر کبا دوسرے کبے سے جدا ہے، ہر چڑیا دوسرے چڑیا سے جدا ہے، ہر چوپایا دوسرے چوپا، اسی قسم کا وہ جدا ہے. آپ پہ کہیں بوجھ نہ بن جائے میرا لفظ، میں تو اس سے بھی اگلا ایک جملہ بولنا چاہوں گا. ہر انسان خود اپنے آپ سے جدا ہے. ہر انسان کے دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، دو کان ہیں، دو آنکھیں ہیں. اس کی دائیں اور بائیں سائڈ آپس میں جدا ہے. چلو کوئی بات نہیں، یہ آپ کہیں گے کہ ویسے ہی انہوں نے کہہ دیا، کسی سیانے سے پوچھ لیتے. وہ ایسا عطا کرنے والا، وہ ایسا بنانے والا، ہر بندے کی قسمت جدا ہے، اس کی عطا جدا ہے. تو عرض یہ کرنا چلا تھا، بات لمبی ہو جائے گی. جسے عطا فرمایا میرے رب نے عطا فرمایا، لیکن میں جو کہ انبیاء کی بات کرنے لگا اور عزت رسول کی بات کرنے چلا تھا، تو اس لیے عرض کر رہا ہوں جس پیغمبر کو عطا فرمایا. اب رب کی عطا دیکھیے، جس نبی کی باری آئی تو دینے کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. آتَيْنَا حرف تا لگایا آتَيْنَا میں، وہ جو نقطے والا نہیں ہوتا، کر دیں یوں کر دیں، کوئی بات نہیں، میں دیکھ رہا ہوں. نقطے والا نہیں ہوتا جسے اسکول میں پڑھنے والے تے بولتے ہیں اور مدارس والے تا بولتے ہیں. محبوب کی باری آئی تو انداز بدل دیا، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. سبحان اللہ. حالانکہ اس کا مطلب بھی دینا، اس کا مطلب بھی دینا، اس کا مطلب بھی عطا کرنا، اس کا مطلب بھی عطا کرنا. اب اس میں غوطہ لگا کے آپ کے حوالے جملہ عرض کر رہا ہوں اور اسی میں انشاءاللہ ختم نبوت کی بات بھی آ جائے گی. جس پیغمبر کو عطا فرمایا انداز جدا ہے، محبوب کی باری آئی تو تب انداز جدا ہے. کیوں؟ انبیاء سے ایک وعدہ تھا، تمام انبیاء کو عالم ارواح میں جمع کر کے ایک وعدہ تھا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ. یہ نہیں فرمایا تھا نبیوں تمہیں کتاب دوں گا، نہیں، من کتاب. من کہتے ہیں میں سے، نبیوں تمہیں کتاب میں سے دوں گا، حکمت میں سے دوں گا، تدبر میں سے دوں گا، فصاحت میں سے دوں گا، بلاغت میں سے دوں گا، امامت میں سے دوں گا. اور اسی لیے جب حضرت آدم کی باری آئی تو فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. آدم کی باری آئی تو چند کلمے، کلمات چند کلمے عطا فرمائے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. اب اسے اپنے ذوق میں مانا آپ کے حوالے کر رہا ہوں. حضرت آدم کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں آدم آپ یہ لے جائیے من کتاب، من کتاب کلمات. کیوں؟ ضرورت ہی اتنی ہے، تقاضا ہی اتنا ہے، ضرورت ہی اتنی ہے. آپ کے بعد نوح آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے. نوح کی باری آئی تو فرمایا من کتاب، آپ یہ لے جائیے. آپ کے بعد ابراہیم آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے. ابراہیم کی باری آئی تو فرمایا آپ یہ لے جائیے. آپ کے بعد عیسیٰ آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے. جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ فرماتے ہیں محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. محبوب جو بڑا سارا لے جا، تیرے بعد آنا ہی کسی نے نہیں ہے. سبحان اللہ. جنہوں نے نعرہ لگایا انہوں نے اس کا جواب دیا، اللہ انہیں خوش رکھے. اور جو چپ رہے اللہ انہیں بھی خوش رکھے. ناراض ہو گئے. میں تو صرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، میرے ساتھ کیسا، میرے لفظ کے ساتھ کیسا، میری بات کے ساتھ کیسا. الیوم اکملت لکم دینکم
اتممت تمام کر دی نعمتیں محبوب کے داتا. سبحان اللہ. اللہ فرما رہے ہیں میں نے محبوب کو تمام نعمتیں عطا کر تمام. اور حدیث مبارکہ جو ہوتی ہے نا وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ اور حدیث مبارکہ میں حضور کیا فرماتے ہیں؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. سبحان اللہ. اب اس کا معنی میں اپنے ذوق میں کر رہا ہوں. حضرات توجہ. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اللہ نے جیسے اس کائنات میں جو کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ رب نے بنایا نا جی بے شک اللہ نے بنایا. ہوا بھی اللہ نے بنائی, خلا بھی, فضا بھی. جو کچھ اللہ نے ایسا بنایا جسے بھیجنا تھا انسانوں کی طرف, جو ایسا بنایا اس میں سے اللہ بھیجتے رہے. اب ایک جملہ اور آ گیا ہے, میں عرض کیے دیتا ہوں. کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونا ہوتے رہتے ہیں بچے, حیرانی سے دیکھنے لگے نا, ہوتے رہتے ہیں. ادھر بیٹا بچہ بچی کوئی بھی بچہ پیدا ہو, ادھر اس کے والدین یا دیگر اعزا وہ چلے جاتے ہیں بوتیک پر, گارمنٹس کی دکان پر کہ 0 سائز کا لباس دے. یا دیہاتی علاقے میں یا ویسے بھی خواتین گھروں میں بھی سلائی کر لیتی ہیں چھوٹے چھوٹے چھوٹے. بچہ جب ہو گیا 2 برس کا, اب اگر کوئی 0 سائز کا لباس آپ کو تحفے میں بھی دے تو آپ کہیں گے تیری مہربانی, یا وہ سے نہیں آتا. بچہ ہو گیا جب 10 سال کا, اب اسے 5 سال والا لباس نہیں آتا. ایک وقت آتا ہے بچہ اپنے بھرپور قد کو پہنچ گیا جتنا میرے رب نے اسے عطا کرنا تھا. اب اس کے جو لباس کا سائز بنے گا اب یہی رہے گا. اب یہی رہے گا. فیشن کی بات نہیں کر رہا, فیشن میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. تو اس کے لباس کا سائز بنے گا اور میرا جسم میری مرضی والوں کو بھی بات کر رہا ہے. میں بات کر رہا ہوں انسانوں کی کہ اب جب وہ اپنے بھرپور قد کو پہنچ گیا تو اب جو اس کے لباس کا سائز بنے گا اب یہی رہے گا. مثال کے طور پر بچہ جب ہو گیا 20 برس کا, اس کا قد ایک جگہ پہ تھم گیا تو اب میرے خیال میں 6 میٹر لگتا ہے ہمارے یہاں کپڑا, آپ کے یہاں 6 میٹر. تو جب بچہ 40 سال کا ہو گیا اب 12 میٹر لگے گا. اب بھی 6 ہی لگے گا اگر درجی ایماندار ہوا تو. اب صاحبان توجہ, میرا استدلال یہ ضائع نہ کرے, ہوا نہ کر دینا. اللہ رب العزت نے جب ان کی باری, اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو بنایا جب اس کائنات کو اللہ نے بنایا تو اس وقت کے تقاضوں کے مطابق ایک شریعت چاہیے تھی جناب آدم لے کر آیا. سبحان اللہ. کائنات بڑی ہوئی, تقاضے بدلے. ممکن ہے تقاضا کو سمجھنا, ضرورتیں بدلی, نئی شریعت کی ضرورت پڑی, جناب نوح نئی شریعت لے کر آیا. کائنات اور بڑی ہوئی, تقاضے بدلے, جناب ابراہیم نئی شریعت لے کر آیا. کائنات اور بڑی ہوئی, تقاضے بدلے, جناب عیسیٰ نئی شریعت لے کر آیا. جب کائنات اپنے جوبن پر پہنچ گئی, کائنات بھرپور جوان ہو گئی, اب ایسی شریعت چاہیے تھی, ایسا لباس چاہیے تھا جو ہمیشہ کے لیے ہوتا. تو میرے آقا ختم نبوت کا تاج پہن کر قرآن لے گئے. اب یہاں پر اگر آپ نے سبحان اللہ تو کہہ دی, لیکن اگر میرے اس لفظ کو آپ زیادہ غور سے دیکھیں تو چونکہ بات سوشل میڈیا پہ جاتی تو عجیب عجیب طرح کے ذہن کے, اور آج کل فتنوں کا دور ہے, فتنے والے بندے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جنہیں چاہیے ہوتا ہے کوئی ہمیں بات مبہم ملے, ہم اس سے فتنہ نوجوانوں میں پھیلائیں. میں نے عرض کیا کہ اب کائنات کے لیے اللہ نے آخری شریعت بھیج دی. اب قیامت آئے گی نئی شریعت, نئی شریعت. یہ جو
عقیدہ ہے یا ایمان ہے؟ ایمان ہے. کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان ہے کہ اس کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں. اب صاحبان توجہ رکھنا، میں نے عرض کیا کہ یہ آخری شریعت، اور اس شریعت کا نام ہے رب کا قرآن. حضور آخری کتاب لے کر آئے نا، حضور قرآن لے کر آئے، اور میں ایک دعویٰ یہاں پر کر رہا ہوں، اور وہ دعویٰ قرآن کی وجہ سے، قرآن کی تعلیم کی وجہ سے کر رہا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس، اسے میں نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے. تو اب جو فتنہ بھی آئے گا اس کے لیے ہدایت کسی قرآن سے ملے گی. میں اگر قرآن سے نہ ڈھونڈ سکوں اور پریشان ہو جاؤں کہ دنیا نئے نئے تقاضے لا رہی ہے، نئی ضرورتیں لا رہی ہے، اس کا کیا حل ہوگا؟ اس میں میری نالائکی ہے، میری لائکی ہے. ورنہ قرآن اللہ نے قیامت تک کے لیے بھیج دیا ہے، آخری شریعت ہے. اب ہر فتنے کے لیے نیا فتنہ جس انداز میں آئے، آل حق کو اس کے اندر محنت کرنا ہوگی، آل حق کو تلاش کرنا ہوگی. کیوں؟ اللہ نے ہر فتنے کے لیے قرآن بھیج دیا ہے، اور ہدایت انشاءاللہ قرآن سے ہوگی. میری بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ جی تو سادہ، لیکن میں نے کہا فقیر پہنچا سکتا ہوں یا نہیں. اب میں نے عرض کیا کہ حضور کو اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے آخر. اچھا، اللہ رسول کی عزت کی بات کرنے لگا تھا، یاد ہے؟ مجھے علم ہوتا تو کسی اور سائٹ پہ سٹیج لگواتے، آپ کا یہ تکلیف ہو رہی ہے یوں، لیکن میرا مجھ سے مشورہ نہیں کیا گیا. صاحبان توجہ، رسول کی عزت کی بات کر. اللہ آپ فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اتممت علیکم نعمتی، تمام کر دی نعمت محبوب کے دامن. اور حضور فرما رہے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اللہ نے جو بھیجنا تھا مجھے دے کے بھیج دیا. اللہ نے پیچھے چھوڑا کچھ نہیں. اللہ نے پیچھے چھوڑا جو بھیجنے کے لیے اللہ نے بنایا تھا وہ سارا کچھ دے کے بھیج دیا. اب ایک اور سادہ سا جملہ آپ کے حوالے کروں، خصوصاً نوجوانوں کے، اور وہ اسے اگر آگے پھیلا دیں تو کیا لطف آ جائے معاشرے میں. جب اللہ نے پیچھے چھوڑا کوئی نہیں تو اب کوئی آئے گا کہ وہ لائے گا کیا؟ بے شک. اب کوئی آئے گا کیا؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ وہ لائے گا کیا؟ کیونکہ آقا فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. رسول کی عزت کی بات کرنے لگا تھا. اللہ آپ فرما رہے ہیں میں نے سب کچھ دے دیا، رسول اللہ فرما رہے ہیں میں سب کچھ دے گیا، اب میرے لیے حکم کیا ہے؟ اب اللہ اس حکم میں رسول کی عزت بتانے لگے ہیں. اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے حکم یہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ. اب میرا محبوب جو دے لے لے، جس سے روکے رک جاؤ. میرا محبوب جو دے لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے محبوب کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا ہے، مرکز کائنات بنا کر بھیجا ہے، ہادی کائنات بنا کر بھیجا ہے. محبوب کو جانے کائنات، روح کائنات بنا کر بھیجا ہے. تو آئے خلیل نے محبوب کو مصطفیٰ بنا کے بھیجا ہے. تو پھر قاضی کو محبت میں کہنے دینا جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شمع غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ. واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں. آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ. شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو ہدایت میرا مصطفیٰ. نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، ہود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ. راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ. ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین، وہ ضحیٰ کی صباحت میرا مصطفیٰ. چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ. سبحان اللہ. کھانا وانا کھایا آپ نے؟ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے. آخری جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. عزت ہے مومنوں، عزت ہے مومنوں. اس کا مطلب ہے آپ کی عزت ہے، ہو رہی ہے نا؟ آپ مومن ہیں نا؟
آپ کی عزت ہے، ہم مومن ہیں جی۔ میں آپ کو کہوں آپ مومن، آپ مجھے کہیں میں مومن، کیا کہنے ان کے جنہیں رب کہے۔ سبحان اللہ۔ آپ میرے ایمان کی گواہی ہیں، میں آپ کے ایمان کی گواہی ہوں۔ کیا کہنے ان کے جن کے ایمان کی گواہیاں اللہ کا قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیسے مومن؟ ہمیں تو اکابر نے یہ تعلیم دی ہے، اساتذہ نے یہ پڑھایا ہے کہ آج کے مومن کے ایمان میں بھی شک نہ کر۔ بے شک۔ اور کیا کہنے ان کے جن کا ایمان پر تصدیق اللہ کر رہا ہے، بلکہ اللہ کہہ رہے میں نے لکھ دیا ہے، میں نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا۔ کیسے ہے وہ مومن جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے، اور ان کے ایمان کی گواہیاں اللہ کا قرآن دے رہا ہے، اللہ کا قرآن کس انداز سے دے رہا ہے۔ الصدیقون صحابہ، الصادقون صحابہ، العامدون صحابہ، الحامدون صحابہ، العابدون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الصدیقون صحابہ، والذین معا صحابہ، الشداء والکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، یبتغون فضلا من اللہ صحابہ، رضوانا صحابہ، لقد رضی اللہ صحابہ، وزینہ فی قلوبکم صحابہ۔ تو پھر مجھے کہنے دے، نبوت کی تعلیم صحابہ، نبوت کی تربیت صحابہ، نبوت کا عکس صحابہ، نبوت کا فیض صحابہ، نبوت کی محنت صحابہ، نبوت کی جد و جہد صحابہ، نبوت کی تگ و دو صحابہ، میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ۔ سبحان اللہ۔ عزت اللہ کی، عزت اس کے رسول کی، اور عزت ہے مومنوں کی۔ اب تجھے عزت چاہیے نا، اللہ والا بن۔ بے شک۔ اللہ سے ٹکرائے گا تو ذلت ہے۔ عزت ہے اللہ کے رسول کی، عزت چاہیے تو رسول والا بن، رسول سے ٹکرائے گا تو ذلت ہے۔ عزت ہے صحابہ، بے شک۔ عزت چاہیے تو صحابہ والا بن، صحابہ سے ٹکرا نہیں۔ اس لیے یہ کہہ رہا ہوں، ممکن ہے بات زیادہ لمبی ہو جائے۔ ختم نبوت کے سلسلے میں جیسے حضرت بیان فرما رہے تھے کہ پہلے ایک نبی، پھر اس کے بعد اگلا نبی، پھر اگلا نبی، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آقا جو ختم نبوت کا تاج پہن کر آیا، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، تو ختم نبوت کے صدقے میں امت کو خلافت ملی۔ کیا ملی ہے؟ ختم نبوت کے صدقے میں ملی، اور وہ خلافت کی بنیاد صحابہ ہے۔ بے شک۔ خلافت کا حسن صحابہ ہے۔ بے شک۔ خلافت ابو بکر سے شروع ہوتی ہے۔ بے شک۔ بولتے لیا میرے ساتھ۔ بے شک۔ اس لیے عزت صحابہ کا، اب عزت چاہیے تو صحابہ والا بننا ہوگا۔ صحابہ سے ٹکرائے گا جو، اسے ذلت ملے گی، خواہ وہ حرم کعبہ ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک۔ وہاں بھی پکڑنے کے لیے۔ اور میں تو سوشل میڈیا کی وساطت سے سعودی حکومت کو کہوں گا کہ اس ملعون کا سر قلم کر دیا جائے جس نے مطاف میں بیٹھ کر حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کی۔ بے شک۔ اس کا سر قلم کر دینا چاہیے جس نے مطاف میں بیٹھ کر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی شان میں گستاخی کی۔ بے شک۔ عزت صحابہ کی، عزت چاہیے تو صحابہ والا بننا ہوگا۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ ارم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ، ملا ہے جو لا رہا ہے بے ہم کو کلام خدا برات صحابہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت، اللہ کی عزت، رسول کی عزت اور صحابہ کی عزت ماننے والا اور سمجھنے والا، عمل کرنے والا بنائے۔ عصر کی اذان آ رہی ہے، نماز کی تیاری آپ بھی کیجیے، اور مجھے بھی لمبا سفر کرنا ہے۔ انہی لفظوں پر اتفاق کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ آخر دعوانا
تمام ساتھی دعا کر کے جائیں. حضرت مولانا شیخ الحدیث محمد الیاس صاحب زحمت برکات ملانجہ سے گزارش ہے وہ دعا کے لیے تشریف لائیں اور آپ حضرات کے سامنے اپنے دعائیہ کلمات ارشاد فرمائیں. دعا کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا عبدالحق صاحب زحمت برکات ملانجہ.